مسائل اور فضائل یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، یہ مجھ سے بہتر بیان بھی ہو گئے سب کچھ، اور 70 میل کی رفتار میں بھی بیان ہوئے۔ اب یہ 2-2.5 میل کی رفتار میں آپ سنیں میری باتیں، اور بڑے دل نشین انداز میں کوشش کر رہا ہوں، تو آپ ماشاءاللہ پسند بھی کریں گے۔ بڑے باذوق لوگ ہیں آپ، اور بڑا سمجھدار مجمع ہے، اور بڑے چہرے نکھرے ہوئے ہیں، تو میں آپ لوگوں کی وہ تعلیمی اور ذہانت اور فطنت کی نظر کر رہا ہوں، یہ باتیں علمی جو موتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دم بدم دم را غنیمت دان، ہر گھڑی اپنے دم کو، اپنے سانس کو غنیمت سمجھ، اور ہمدم شو بدم، اور کسی سانس جو باخبر سانس ہے اس کے ساتھ ہمدم ہو جا، مل جائے، ہمدم ہو جا۔ جو تیری سانس اللہ کی یاد میں کوئی نکلی ہے نا، گزاری ہے، کوشش کر کہ جو آنے والی سانس ہے اس کو ہمدم کر، اس سے ملا دے اس کو، اور واقف دم باش، اپنی ہر سانس پر واقف رہے، مطلع رہے، اور دم را، اور اپنی سانس کو دم بدم ہر گھڑی بے جا مدم، ویسے نہ پھونکتا رہے جس طرح جانور پھونکتے ہیں۔ یہ سانس آ رہی ہے، اور شیخ سعدی نے گلستان کے دیباچے میں کہا تھا، افسوس چھوڑ گئے ہم، گلستان بوستان پڑھنے چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہر نفسے کے می آیت، ہر نفسے کے می آیت ممد حیات است، جو ہماری سانس آتی ہے وہ ہماری زندگی میں تعاون پیدا کرتی ہے، ہماری زندگی کو بڑھاتی ہے۔ وہ بچوں فرومی روت مفرح ذات، اور جب نکل کر جاتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ سانس لیں، سانس روک لیں، اگر نہ لیں تو موت ہے، اور اگر وہی روک لیں اس کو نکالیں نا پھر بھی موت ہے۔ تو اس کا آنا بھی زندگی ہے، اور نکل جانا بھی جو ہے یہ بھی مفرح ہے، آپ کی ذات میں ایک تفریح پیدا کرتا ہے، خوشی۔ تو پھر کہتا ہے کہ پس باید کے در ہر نفسے بر انسان شکر واجب، ہر سانس پر انسان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک کا شکر ادا کرے کہ اگر سانس میں نے لی ہے تو دوبارہ بھیجنے کی بھی اجازت دے رہا ہے۔ اور پھر بقول امجد کہ ہر سانس یہ کہہ رہی ہے آتے جاتے، ہر سانس یہ کہہ رہی ہے آتے جاتے، چلنے کے لیے حضور جلدی کیجئے۔ یا آپ نے اندر سانس لی تو اللہ نے بلا لیا، آنے والی سانس نے کہا کہ جائیے آپ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اگر آپ نے نکالی ہے تو پھر واپس نہیں آئی، وہ بھی اللہ کی طرف گئی۔ تو ہر سانس آتے جاتے یہ اطلاع دیتی ہے انسان کو کہ کسی وقت ان دو حالتوں میں تو نے جانا ہے، یا میں باہر نکلوں گی تو پھر واپس نہیں آؤں گی، اور اگر میں نے تو نے اسے لے لیا تو پھر جانے نہیں دوں گے، یہ دوبارہ تم اس کو سانس لے نہیں سکتے یا اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ان دو حالتوں میں تم نے جانا ہے۔ تو یہ پاس انفاس صوفیاء کا ایک طریقہ ہے، اور نظر پر قدم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا بہت پرانا دستور رہا کہ یہ سر جھکا کر اپنے قدموں پر نظر رکھ کر چلتے تھے۔ اور ہمارے اکابر صوفیاء کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کبھی آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ ذات کا جلال شان کہ میری کیا مجال ہے، کہ وہ میرے دادا نے تو عرض کی تھی نا کہ گستاخ اکھیں کتھے جا رہی حضور کے لیے۔ تو جو صوفی ہوتا ہے چونکہ دل کا صافی ہوتا ہے، مصفہ ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے جو جلوہ گاہ ہے، میری جو منزل ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے وہ ادب کے اعتبار سے وہ نظر بھی اوپر نہیں اٹھاتے بلکہ نظر پر قدم رکھتے ہیں، قدم پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک صوفیاء کا طریقہ ہے۔
اور پھر کسی کے چہرے پر نظر نہ اٹھانا یہ ادب کا بھی ایک تقاضا ہے. مجھے اجازت دیجیے کہ مجھے اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے جیسا بھی ہے. میں اس محفل میں فارسی کا کلام بھی پڑھ رہا ہوں، اور اس لیے کہ میں نے فارسی باقاعدہ پڑھی ہے، بے قاعدہ نہیں، باقاعدہ پڑھی ہے. عربی بھی باقاعدہ پڑھی ہے، اردو بھی باقاعدہ پڑھی ہے، جتنی بھی مجھے یاد رہ گئی. میں نے عرض کیا تھا ایک شعر میں، میری غزل تھی کہ اذان، بھائی یہ لوگ جتنے انداز سے یہ پڑھ گئے نا، ان لوگوں کے ماشاءاللہ صحتیں بھی ہیں، جانیں بھی ہیں. تو میں جتنا بھی میرے پاس ہے وہ میں اپنا ہدیہ پیش کروں گا، آپ قبول فرمائیں. لیکن بے سورہ نہیں ہوں میں بحمداللہ. اذان بمصحف رویش نگاہ نکشایم، میں اپنے محبوب کے مصحف رخ کی طرف اس لیے آنکھ نہیں اٹھاتا اذان بمصحف رویش نگاہ نکشایم، اذان بمصحف رویش نگاہ نکشایم، کہ پادرازی مژگاں ظہور بے ادبی. اپنے محبوب کے چہرے کی طرف میں آنکھ کیوں نہیں کھولتا؟ میں ذرا اپنے سامعین کو اس منظر پر نور کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جب والشمس کے مکھڑے والا، واللیل کی زلفوں والا مجلس آراستہ فرما کر حرم نبوی میں، حرم شریف میں تشریف فرما ہے، اور ارد گرد صحابہ کا جمع غفیر، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، اور بلال، ابو ہریرہ، ابن عباس، سب غلام بیٹھے ہوئے ہیں. تو حدیثوں میں آتا ہے کہ صدیق اکبر بئی قرب، بئی عرفان مزاج نبوی، بئی مزاج شناسی نبوت، حضور کے چہرے کی طرف کبھی کھل کر دیکھا نہیں، آنکھ اٹھا کر نہیں بلکہ سر جھکا کر. تو یہ میرا شعر حضرت صدیق اکبر کی نظر ہے، صحابہ کی ان پاک نگاہوں کی نظر ہے جو حضور کے جلوہ رخ کا احترام کرنا جانتے تھے. کہ اذان یہ نہ کہو یہ تو میرے پاس بیٹھے ہیں، سرکار میرے سامنے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، ہم اس لیے نظر نہیں اٹھاتے سرکار کے مصحف رخ کی طرف. مصحف کہتے ہیں قرآن کو، چہرے کے قرآن کی طرف اس لیے نظر نہیں اٹھاتے کہ پادرازی مژگاں ظہور بے ادبی، کہ پلکیں جب آنکھ اٹھائیں گے تو پلکوں کے پاؤں لمبے ہو جائیں گے. آنکھ اٹھاتے ہیں نا تو پلکوں کے پاؤں، حضور کے چہرے کی طرف پلکوں کے پاؤں کہیں نہ ہو جائیں، اس لیے صحابہ کی نظریں جھکی رہتی ہیں. اذان بمصحف، میری سر بھی اونچی ہو گئی، رویش نگاہ نکشایم، کہ پادرازی مژگاں ظہور بے ادبی.
اس لیے جھکا کر رکھی. یہ ادب کا مقام ہے. اور جتنا ادب ہوگا ادب وہی کر سکتا ہے جو مقام شناس ہو. جو مقام نہیں جانتا، ابو جہل کو دیکھ لیجئے، ابو لہب کو دیکھ لیجئے، عتبہ و طیبہ کو دیکھ لیجئے. رشتہ بھی ہے، قرابت